قوم لوط وہ قوم تھی جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی بنیاد ڈالی۔ شیطان نے قوم لوط کی طرف ایک عورت کو بھیجا تھا۔ اس عورت نے ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں۔ یہ عورت دراصل لاقیس تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو وہ طریقہ سکھایا جس سے وہ بھی گمراہی میں پڑ گئی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے انسان کو دھوکے اور فریب میں ڈالتا ہے اور ورگلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں اس شیطانی نسل کا ذکر موجود ہے جو ابلیس کے مددگار اور اس کے کاموں میں اس کے ساتھی ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کی کئی اولادیں ہیں، مثال کے طور پر ولخان جو نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستود جو لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واسم جو گھر والوں کے درمیان لڑائیاں لگاتا ہے، مرہ جو گانے بجانے اور لہو لعب کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اس طرح ابلیس کے اور بھی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف گناہوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ انہی میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل ابلیس کی بیٹی تھی جسے خاص ذمہ داری دے کر قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ قوم لوط دراصل طریق کی ایک مالدار اور طاقتور قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھی جن میں دو علاقے سدوم اور امورا کے نام سے مشہور تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک دن انسان کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور ان کو مردوں کے ساتھ مردوں میں بدفعلی کرنا سکھایا۔ یہ برے عمل ان لوگوں کو پسند آ گئے، یہاں تک کہ وہ اس کے عادی بن گئے اور روزانہ اس گناہ کو کرنے لگے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسافر ان کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اسے بھی پکڑ لیتے اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس گمراہی میں اور بھی ڈوبتے گئے۔ انہوں نے عورتوں سے منہ موڑ کر مردوں اور لڑکوں کو اپنی خواہش کا ذریعہ بنا لیا، یہاں تک کہ شہر کے چوکوں اور گلیوں میں کھلے عام بدفعلی کرنے لگے۔ ان کی محفلیں مردوں کے رقص، عیاشی اور زنا سے بھرتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے باز آنے کی تلقین کی اور فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے زمین پر نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو، تم حد سے گزر گئے ہو۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم نیک اور پاک باز ہو تو ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ یہ عمل صرف ایک گناہ نہ تھا بلکہ اس سے اللہ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے تھے۔ یہ ایسا جرم تھا جو نسل انسانی کے قدرتی نظام کو برباد کرنے والا تھا۔ جب قوم لوط کے مرد عورتوں سے رخ پھیر چکے تب ابلیس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی بیٹی لاقیس کو بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک عورت کا روپ دھار کر قوم لوط کی عورتوں کو ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ چنانچہ لاقیس ایک عورت کی صورت میں ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تباہ ہو گئی ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، میری جوانی اور حسن سب برباد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی رونے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ تب لاقیس نے کہا، ہمیں بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے جس طرح وہ ہم سے ہو گئے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں پوری کر سکتی ہیں۔ پھر لاقیس نے ایک رئیس اور خوبصورت عورت کو بہکایا اور اس کے ساتھ بدفعلی۔ اس عورت کو یہ عمل پسند آیا، اس نے دیگر عورتوں کو بھی اس کا درس دیا۔ یوں عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ مردوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی عورتوں کو روکنے کے بجائے خود بھی بدکاری جاری رکھی۔ یوں مرد و زن دونوں ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ پتھروں اور آگ کے شعلوں نے ان کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے اور سدوم و عمورہ کی بستیاں تباہ کر دی گئی۔ سدوم اور عمورہ کی یہ کہانی صرف اسلام میں نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ ان بستیوں کو سینڈ سٹی کے نام سے یاد کیا گیا۔ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم کے گناہگار شہروں کا ذکر ملتا ہے۔ یہی وہ علاقے تھے جہاں سے سب سے پہلے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں ابلیس کی بیٹی لاقیس نے عورت کو بھی اس گناہ میں مبتلا کیا۔ آج کے دور میں اسی کو لیسبین کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ سدوم و عمورہ کے بعد یہ لعنت مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کو سب سے زیادہ فروغ دیا اور اسے انسانی حقوق کا نام دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ نر اور مادہ کا ملاپ نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے۔ یہ
यही कानून कुदरत है। इंसानी कानून कभी भी इलाही कानून का मुतबादिल नहीं हो सकता। अल्लाह के कवानीन के फायदे और बरकतें किसी इंसानी कानून से हासिल नहीं हो सकते। आज के लोग इस जुर्म को हकूक इंसानी का हिस्सा बनाकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस ये सबक देते हैं कि कौम लूत भी इसी तरह खुशियां मनाया करती थी, मगर जब अल्लाह का अजाब आया तो वो कौम नीस्तो नाबूद हो गई।